ایم کیو ایم کے مظالم کی تاریخ طویل بھی اور شرمناک بھی۔ مہاجر کمیونٹی پاکستان کا سب سے زیادہ مذہبی اور نظریاتی گروہ تھا۔ یہ مہاجروں کے ساتھ ہونے والا سب سے بڑا ظلم تھا کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم نے مہاجروں کو بھی مہاجریت کا بت تھمایا، لیکن ایم کیو ایم نے مہاجروں کی نمائندہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مہاجروں کو قتل کیا۔ اس نے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے مہاجروں کو مارا، پیپلز پارٹی کے مہاجروں کو قتل کیا۔ ایم کیو ایم حقیقی کے مہاجروں کو ٹھکانے لگایا۔ مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے، پنجابی، پٹھان، سندھی یا مہاجر نہیں ہوتا۔ لیکن ایم کیو ایم کا اصرار تھا کہ اس کی مہاجریت معاذ اللہ اسلامی تشخص سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ سندھ ریجر کے سابق ڈی جی محمد سعید نے اے آر وائی کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ گزشتہ 30-35 سال کے دوران کراچی میں 92,000 افراد قتل ہوئے۔ یہاں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ 92,000 افراد میں کم از کم 80,000 مہاجر ہوں گے۔ قتل کے سلسلے میں ایم کیو ایم بڑی کریٹیو ثابت ہوئی۔ اس نے زندہ انسانوں کو جلایا، اس نے زندہ انسانوں کو ڈرل کیا، اس نے زندہ انسانوں کو سگریٹوں سے داغا، اس نے بوری بند لاشوں کا کلچر متعارف کروایا، اس نے زندہ انسانوں کی کھالیں اتروائیں، زندہ انسانوں کے ناخن اکھڑوائے۔ اس نے اپنے تمام سیاسی حریفوں سے نفرت کو مذہب بنا دیا۔ اس نفرت کے بغیر ایم کیو ایم وہ ظلم نہیں کر سکتی تھی جو اس نے کیے۔ ایم کیو ایم نے بھتہ خوری کے ظلم میں بھی جدت پیدا کی۔ اس نے کراچی میں بھتہ خوری کو ایک پیشہ بنا دیا۔ بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ بلدیہ فیکٹری کے سانے کی کہانی صرف اتنی سی ہے کہ ایم کیو ایم نے بلدیہ میں موجود فیکٹری کے مالکوں سے 25 کروڑ بھتے کا مطالبہ کیا۔ فیکٹری کے مالکان سے کہا گیا کہ یا تو 25 کروڑ بھتہ دو یا فیکٹری میں ایم کیو ایم کو شراکت دار بناؤ۔ فیکٹری کے مالکان ایم کیو ایم کو 1 کروڑ روپے بھتہ دینے پر آمادہ تھے، مگر یہ رقم ایم کیو ایم کے مطالبے سے کم تھی۔ چنانچہ ایم کیو ایم کے رہنما حماد صدیقی نے، جو اس وقت شاید تنظیمی کمیٹی کا سربراہ تھا، رحمان بھولا اور زبیر چریا کو حکم دیا کہ فیکٹری میں آگ لگا دی جائے اور اس بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ آگ لگنے سے 264 آدمی بھی زندہ جل جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایم کیو ایم صرف کروڑوں کا بھتہ لیتی تھی۔ ایسا نہیں تھا۔ ایم کیو ایم کے بھتے کی سطح گر کر کروڑوں سے لاکھوں، لاکھوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے سینکڑوں پر آ جاتی تھی۔ ایک روز رات گئے ہم پان شاپ پر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان علاقے کے پان والے سے کانا پھوسی میں مصروف ہے۔ پھر اچانک پان والے نے اسے غلے سے کچھ روپے نکال کر دیے۔ نوجوان چلا گیا۔ اس وقت پان شاپ پر پان شاپ کے مالک اور ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ ہم نے مالک سے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا خیریت کہاں ہے، یہ لڑکا مہینے میں تیسری بار بھتہ لے کر گیا ہے۔ ہم نے پوچھا آپ نے کتنے پیسے دیے؟ کہنے لگا 1,000 روپے۔ یعنی ایم کیو ایم کا وہ کارکن پان شاپ والے سے ایک ماہ میں 3,000 روپے اینٹ چکا تھا اور مستقبل کا در کھلا تھا۔ ہمیں ایک زمانے میں گھر سے دفتر جاتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی تو ہم ٹیکسی لے لیتے تھے۔ علاقے کے کئی ٹیکسی والے ہمارے شناسہ بن گئے تھے۔ ایک دن ہم دفتر کے لیے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ مخصوص درخت کے نیچے کوئی ٹیکسی موجود نہیں۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو دور سے آواز آئی، بھائی میں یہاں کھڑا ہوں۔ میں نے دیکھا ایک ٹیکسی والا ہمیں کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ہم نے ٹیکسی والے سے پوچھا کہ تم آج مخصوص درخت کے نیچے کیوں موجود نہیں تھے؟ کہنے لگا سر بھائی لوگوں نے بھتہ بڑھا دیا ہے، پہلے وہ 500 روپے لیتے تھے، اب 1,000 روپے مانگتے ہیں۔ سر ہم 1,000 روپے ماہانہ ان کو دیں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ یہ آج سے 25 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت 1,000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتے تھے۔ اس دن ہم پر انکشاف ہوا کہ ایم کیو ایم کے لوگ ٹیکسی والوں سے بھی بھتہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا جانتی ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بلدیہ فیکٹری میں 264 افراد کو زندہ جلا دیا تھا۔ اس مقدمے کا فیصلہ 8 سال کی طویل مدت کے بعد ہو گیا، مگر اس مقدمے میں ایم کیو ایم کے 2 کارکنوں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو موت کی سزا ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت سزا سے صاف بچ گئی ہے۔ عدالت نے مقدمے کے مرکزی ملزم ایم کیو ایم کے رہنما حماد صدیقی کے تاحیات ناقابل
ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی سمیت 4 ملزموں کو بری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے کے بعد 2 اہم رد عمل سامنے آئے۔ 264 زندہ جلائے جانے والے افراد کے کئی لواحقین نے کہا کہ انصاف نہیں ہوا، اس لیے کہ ایم کیو ایم کے اہم لوگوں کو تو سزا ملی ہی نہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری نے رؤف صدیقی کے بری ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم بلدیہ فیکٹری کے سانحے میں ملوث نہیں۔ اس پر پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے پوچھ لیا کہ حماد صدیقی، رحمان بھولا اور زبیر چریا کون ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کے لوگ نہیں؟ کہنے کو بلدیہ فیکٹری کے سانحے کے سلسلے میں انصاف ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے یہ ادھورا انصاف ہے۔ اس میں حکم ماننے والے تو سزائے موت کے مستحق قرار پا گئے، مگر حکم دینے والے بچ گئے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ شعر سچ ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو بہہ جائے گا۔